آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان اور میرے ساتھ ہیں شاہ زیب جیلانی اسکائپ پہ۔ زرار کی آج طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے وہ ہمیں جوائن نہیں کر سکے۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ پاکستان ماشاءاللہ ان ٹاپ 5 ممالک میں شامل ہے جہاں آبادی ہر سال سب سے زیادہ بڑھتی ہے دنیا میں۔ جتنا ہمیں بچے پیدا کرنے کا شوق ہے اس سے بہت کم انہیں صحیح طریقے سے تحفظ کے ساتھ پالنے کا شوق ہے، اور یہ جو تشویش ہے یہ کس چیز میں ٹرانسلیٹ ہوتی ہے؟ ہم ہر سال بچوں کے تحفظ سے متعلق ایک سرکردہ پاکستانی ادارہ ساحل ہے، اس کی رپورٹ جب بھی آتی ہے ہم شائع کرتے ہیں، بولتے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں۔ حالات ٹس سے مس تو خیر کیا ہوں گے، ہر سال بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق اس سال کے پہلے 6 مہینے میں یعنی جون 2023 تک اوسطاً پاکستان میں روزانہ 12 بچوں کو جنسی زیادتی اور تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ یہ اعداد و شمار میڈیا رپورٹ سے جمع کیے گئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل تعداد کہیں زیادہ ہو سکتی ہے۔ گزشتہ برس 2022 میں اس نوعیت کے 4253 کیسز سامنے آئے تھے۔ اس سال کی پہلی 6 ماہی میں 2227 کیسز سامنے آئے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ سال مکمل ہوگا دسمبر میں تو کیسز کی تعداد خدشہ ہے کہ 2022 سے بھی زیادہ ہو جائے گی۔ جنہیں جنسی زیادتی یا تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے ان میں 54% بچیاں ہیں، جبکہ لڑکوں کی تعداد میں گزشتہ برس کے مقابلے میں اضافہ ہوا ہے۔ ان سب بچوں کی عمریں 6 سال سے 15 سال کے درمیان ہیں۔ متاثرہ بچوں میں سے 44% کو اغوا کر کے جنسی تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ گزشتہ 6 ماہ میں FIA نے ڈارک ویب پہ چائلڈ پورنوگرافی کے 53 کیسز کا سراغ لگایا۔ ان کیسز میں 72% کردار لڑکے تھے اور 26% کردار لڑکیاں تھیں۔ یہ متاثر بچے ہیں۔ جو لوگ ان جرائم میں ملوث ہیں یا ان پہ الزام ہے ان کی تعداد 2531 ہے۔ یہ جو 6 ماہ ہیں اس میں ان میں سب سے زیادہ تر ان بچوں کو پہلے سے جانتے تھے۔ یہ جو ملزم ہیں پہلے سے جانتے تھے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ رشتہ دار ہوں گے، پڑوسی ہوں گے یا واقف کار ہوں گے، جبکہ اجنبی افراد کی تعداد 498 ہے۔ عام طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اجنبی جو ہیں زیادہ ملوث ہوتے ہیں، لیکن پتہ یہ چلا کہ کہیں باہر سے نہیں گھر سے اٹھا ہے فتنہ، یہ والا معاملہ ہے۔ زیادہ تر بچوں کو ملزموں نے اپنے ٹھکانے پہ لے جا کے نشانہ بنایا۔ ہمارے ساتھ ساحل کے لیگل کوآرڈینیٹر امتیاز احمد سمرہ موجود ہیں۔ امتیاز صاحب، تھینک یو فار جوائننگ اس۔ آپ کی رپورٹ کے مطابق بچوں پر جنسی تشدد کے 55% کیسز شہری علاقوں میں اور 45% دیہاتوں میں ہوئے۔ عام طور پہ کہا یہ جاتا ہے کہ چونکہ اویئرنیس، ایجوکیشن اور باقی جو چیزیں ہیں، لوازمات، وہ شہروں میں زیادہ ہوتے ہیں، لیکن 55% اگر شہروں میں کیسز ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری تربیت کا یا ہماری تہذیب کا کوئی بال بیکا نہیں ہوا۔ میرا یہ خدشہ درست ہے؟ ہلو؟ بالکل صحیح فرما رہے ہیں جی اسد بھائی، یہ بہت ہی الارمنگ صورتحال ہے، اور دوسرے نمبر پہ یہ جو ٹاپک ہے بہت ہی سینسٹیو ٹاپک ہے۔ اگر ہم تحفظ کی بات کریں تو 1989 میں UNCRC جو پاکستان سگنیٹری ہے اس میں آرٹیکل 34 ہے، جتنے بھی اگر بچوں کے ساتھ ایسے جنسی تشدد کے واقعات ہوتے ہیں تو وہ اسٹیٹ ریسپانسیبل ہے۔ اور اس کے بعد سن 2000 میں چیف جسٹس آف پاکستان تصدق حسین جیلانی صاحب نے ایک ججمنٹ دی تھی لاہور ہائی کورٹ میں،
اور اس میں کروڑ نمبر کا ڈیٹا انہوں نے کوڈ کیا تھا. اس وقت 945 فگر تھا ہمارے کروڑ نمبر کا, 945 فگر. اور آج دیکھیں کہ 23 سال بعد یعنی کہ 22 سال بعد آج دیکھیں کہ یہ فگر کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا. دوسرے پوائنٹ پہ آئیں کہ جب یہ زینب کا واقعہ ہوا سن 2016 میں جی, اور اس وقت یعنی کہ اتنا سپیڈی ٹرائل ہوا کہ ملزم کو ڈیتھ سینٹنس دی گئی اور اتنی یعنی کہ خطرناک سزا دی گئی کہ پاکستان میں ایسے محسوس ہوتا تھا کہ اب یہ جرائم کم ہوں گے. مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت سے لے کر آج تک ہمارے کروڑ نمبر اور آپ کی میڈیا رپورٹنگ سے, صرف میڈیا رپورٹنگ سے یہ ڈیٹا اوپر گیا ہے, نیچے نہیں آیا. اور اس کی بیسک ریزن کیا ہے؟ بیسک ریزن صرف اسٹیٹ ریسپانسبلٹی ہے, کیونکہ 3 پلر مین ہے. ایک ہمارا جوڈیشل سسٹم, سب سے پہلے اس میں پولیس سسٹم آتا ہے, پھر اس میں جوڈیشل سسٹم آتا ہے, پھر اس میں ہمارا بار اینڈ بینچ جس میں ہم وکلا شامل ہیں. تو اتنے قوانین جو آپ نے گنوائے اس کے باوجود یہ سسٹم ہل کیوں نہیں پا رہا؟ بیسک میں وہی عرض کر رہا ہوں, بیسک ریزن یہی ہے کیونکہ جب اسٹیٹ اگر ایکٹیو نہیں ہوگی, جب پراپر طریقے سے, جب ہمارا جوڈیشل سسٹم جو قوانین جو امپلیمنٹ کرتے ہیں, دیکھیں عدالتیں بعض اوقات, ابھی میں نے ایک ججمنٹ کا ذکر کیا, پھر دوسرے بھی وقتاً فوقتاً ججمنٹس آئی ہیں. عدالتوں کا کام ہے ججمنٹ دینا, مگر امپلیمنٹ کرنا اداروں کا کام ہے. جب ادارے پراپر طریقے سے کام نہیں کریں گے ٹھیک ہے, تو پھر سزائیں خاک ہوں گی. تقریباً ہر سال اسی طرح کے سوالات کرتے ہیں, اسی طرح کے جواب ملتے ہیں. کتنے افسوس کی بات ہے. یہ جو تازہ رپورٹ ہے اس کے مطابق 74% جو وارداتیں ہیں پنجاب میں ہوئی ہیں. آبویسلی آبادی زیادہ ہے تو وارداتیں بھی زیادہ ہوں گی. 14% سندھ میں ہوئی ہیں, کے پی میں 7%, 3% اسلام آباد میں ہوئی ہیں. مجھے جو تشویش ہے وہ یہ ہے کہ اسلام آباد ایک چھوٹا سا شہر ہے, اس میں جو ٹوٹل جو آپ کے اعداد و شمار ہیں اس کا 3% وفاقی دارالحکومت سے آ رہا ہے بچوں کے ساتھ زیادتی اور جنسی تشدد کا. حالانکہ اسلام آباد میں ہر طرح کا ادارہ موجود ہے اور تمام بہترین سہولتیں موجود ہیں. یہ کتنا الارمنگ ہے ایک چھوٹے سے شہر سے اتنی پرسنٹیج کا سامنے آنا. اور یہ وہ کیسز ہیں جو رپورٹڈ ہیں. جی وہی کہہ رہا ہوں. اگر جو سامنے نہیں ہے اور جو سامنے آتے ہیں, جو سامنے نہیں آتے ان کی تعداد کتنی ہے؟ اسلام آباد میں بھی اتنی ہی کمزور ہے صورتحال, حالانکہ کہنے کو وفاقی دارالحکومت ہے. بالکل ایسا ہی ہے. مگر دیکھیں پنجاب میں سب سے زیادہ رپورٹنگ کیوں ہے؟ اس کی بیسک ریزن کیا ہے؟ وہاں پر میڈیا ہے, میڈیا آزاد ہے, وہاں پر رپورٹنگ میکینزم بہت اچھا ہے. حالانکہ بلوچستان میں بھی آبادی ہے, سندھ میں بھی آبادی ہے, کے پی میں بھی آبادی ہے. وہاں پر اب بلوچستان میں نہ ہونے کے برابر ہے. کیا وہاں انسان نہیں بستے؟ وہاں پر وڈیرا سسٹم ہے. یعنی جتنے کیسز جو ہیں بلوچستان, آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان سے رپورٹ ہوئے ہیں اس سے زیادہ اسلام آباد سے رپورٹ ہوئے ہیں. جی رپورٹ ہوئے, مگر وجہ کیا ہے کہ وہاں پر رپورٹنگ میکینزم ٹھیک نہیں ہے. اگر وہاں پر رپورٹنگ میکینزم اگر ٹھیک ہو جائے تو شاید یعنی کہ یہ ان کی ایوریج بڑھ جائے. اچھا ایک اور سمرا صاحب انٹرسٹنگ جو فیکٹ میرے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو متاثر بچے ہیں ان میں سے 760 ہلاک ہوئے, ان میں سے 268 جو ہیں ڈبوئے گئے, 148 قتل ہوئے, 144 کی حادثاتی موت ظاہر کی گئی اور 61 نے خودکشی کی. یہ تو اعداد و شمار ٹھیک ہے. ہلاک ہونے والے بچوں میں سے 483 کا تعلق سندھ سے اور 233 کا پنجاب سے تھا, جبکہ بچوں سے زیادتی کے جو 70% واقعات ہیں وہ پنجاب میں ہوئے, لیکن ہلاک ہونے والے بچوں میں سندھ سب سے آگے ہے. آپ کو کیا ریزن سمجھ میں آتی ہے؟ ریزن یہ وہاں پر یعنی کہ کمپلینٹ کو سامنے نہیں آنے دیتے. پولیٹیکل پریشر, سوشل پریشر اور ایک جو سوشل سٹگما ہے, بیسک ریزن اس کی یہی ہے. بعض اوقات خودکشی بھی کر جاتے ہیں کہ یہ ہماری یعنی کہ عزت خراب نہ ہو. کیوں آج کل جب ہمارے عدالتی نظام میں کنوکشن ریٹ یعنی کہ کم سے کم ہوگا, جتنے یعنی ہمارے پاس کیسز آتے ہیں اس کا 5% کنوکشن ریٹ بھی نہیں ہے. بہت زیادہ کہہ رہے ہیں آپ.
بالکل میں بہت زیادہ کہہ رہا ہوں. اگر یعنی کہ اس کا دیکھیں اکویٹل کا کہہ دیں وہ یعنی کہ زیادہ ہے. کمپرومائز تو بے انتہا ہے. جو انیشل سٹیج پہ جو کیس کمپرومائز ہو جاتے ہیں وہ تو لاتعداد ہے, جس میں یعنی کہ پولیس بھی شامل ہوتی ہے. جی سر, کیونکہ پولیس بھی تو اوائڈ کرتی ہے نا, انہیں بھی تو محنت کرنی پڑتی ہے. جی چلان سبمٹ شاہ زیب آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے؟ دینی پڑتی ہیں. سوال امتیاز صاحب سے یہ ہے کہ یہ جو فگرز ہیں ظاہر ہے کہ یہ ایک انکمپلیٹ پکچر ہے, بلکہ ہم اس کو ایٹ بیسٹ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سنیپ شاٹ ہے, ہمیں ایک آئیڈیا صرف دینے کے لیے کہ ہمارے ملک میں بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور میں جانتا ہوں کہ بطور ایک غیر سرکاری تنظیم کے ساحل کوئی 25 سال سے یہ فگرز جاری کر رہا ہے, وہ بھی ذرائع ابلاغ سے اکٹھی کر کے. امتیاز صاحب یہ بتائیں کہ سرکاری طور پہ کوئی اینی ون کیپنگ ٹریک کہ ہمارے ہاں یہ سیکشل ابیوز کے کتنے کیسز آ رہے ہیں, اور کیا آپ اتنے سالوں سے جب آپ یہ میڈیا کو آپ کلپنگز کے ذریعے آپ یہ اکٹھا کرتے ہیں, ہیو یو ٹرائی ٹو گو بیونڈ اٹ کہ ہم تھوڑا سا اس کو اور روبسٹ کرنے کے لیے, کریڈیبل کرنے کے لیے اس ڈیٹا کو ہم سرکاری ذرائع سے بھی معلومات اکٹھی کریں اور اس کو کولیٹ کریں؟ سرکاری یہی کہ منسٹری آف ہیومن رائٹس والے ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں, وہ ہر 5 سال بعد یہ ایک بکلیٹ شائع کرتے ہیں, مگر اس میں بھی ہمارے ساحل کا ہی ریفرنس دیتے ہیں, یا کوئی مختلف آرگنائزیشن کا ہے یا کوئی پولیس اسٹیشن سے یہ ڈیٹا لیتے ہیں, مگر کوئی یعنی کہ وہ اتھینٹک نہیں ہے. بس یہی جو ایک کریڈیبل آرگنائزیشن ہے وہیں سے یہ ڈیٹا اٹھاتے ہیں اور رپورٹ کمپائل کرتے ہیں. باقی ہمارے پاکستان میں یہ کوئی رپورٹنگ میکینزم بالکل کوئی پراپر یعنی کہ پروسیجر نہیں ہے. ابھی جیسے بات کر رہے تھے ہم کہ سندھ کی فگرز کی بھی, پنجاب کی بھی, اس میں خیبر پختونخوا جو ہے وہ فگر زیادہ نہیں ہو رہا, اور ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پہ آپ نے ظاہر ہے کہ جینڈر کا بھی آپ نے کمپیریزن دیا ہے, بچوں کے کیسز, لیکن جہاں پہ اگر رپورٹ نہیں ہوں گے تو پھر ہم یہ تو نہیں اسیوم کر سکتے کہ وہاں پہ صورتحال رپورٹنگ کا ایشو ہے. رپورٹنگ کا ایشو تو بے انتہا ہے. اور وسعت بھائی آپ نے ابھی ایک جو ریفرنس دیا تھا کہ اس میں جتنے بھی ہیں جان پہچان والے ہیں, اب جان پہچان والے اس میں گھر کے زیادہ بندے انوالو ہوتے ہیں, گھر کے افراد زیادہ انوالو ہوتے ہیں. کیا ہے کہ وہ بڑے ہیں, بچوں پر یعنی کہ ایک پاور پریشر ہوتا ہے, بھئی بچوں سے آگے انکار نہیں کرنا, جو بچوں نے کہنا ہے وہی, جو بڑوں نے کہنا ہے وہی ماننا ہے. اور ان جرائم کے بڑھنے کی بیسک ریزن بھی یہی ہوتی ہے کہ اوبے کرنا, بھئی ہر بات پہ اوبے کرنا. اور اسی وجہ سے ہمارے پاس تو بے شمار ایسے واقعات کیسز آتے ہیں جن میں گھر کے افراد انوالو ہوتے ہیں. اور خاص کر جو عمر جو آپ نے ایج جو ہمارے آپ ڈیٹرمنٹ کریں گے آٹوپسیز کرتی ہیں اور یہ ریپ کیسز کو دیکھتی ہیں, انہوں نے یہ کہا تھا کہ اکثر اوقات جو جہاں پہ فیملی ممبر انوالو ہوتا ہے تو مائیں بہنیں خود آگے کہہ رہی ہوتی ہیں کہ بس اب آپ جانے دیں, یہ ہمارا گھر کا معاملہ ہے, آگے مزید جو ہے بدنامی ہوگی, اس لیے اس کو معاملے کو دبا دیں, گھر کی بات گھر میں رہنے دیں. یہ ایک ایٹیٹیوڈ ہے ہمارے ہاں جس سے ان بچوں کی جو جس ٹراما سے وہ گزرتے ہیں اس کا کبھی ان کو انصاف نہیں ملتا. اس کا مطلب ہے کہ بچے تو پیدا ہوتے رہیں گے, وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اصل مسئلہ یہ ہے کہ بس دبا دو. گزارش یہ ہے کہ جتنے بھی یہ کیسز ہوتے ہیں نا, اگر لا کی بات کریں جس طرح ہے ہمارے ہاں لا تو بے انتہا ہے, نان بیلیبل نان کمپاؤنڈیبل ہے, بالکل یہ ہینیس آفینس ہے, مگر اس کے باوجود بھی کمپرومائز ہو جاتے ہیں. مثلا جس طرح دیکھیں کہ اب زینب کے بعد اب زینب الرٹ رسپانس ریکوری ایکٹ آ گیا, اب اس کا کیا فائدہ ہے؟ وہی پولیس کو صرف اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے. کیا پہلے ہمارے پاکستان پینل کوڈ کا لا نہیں ہے بھئی جو بچہ اگر اغوا ہو جاتا ہے تو وہی یعنی کہ پولیس نے ہی سب کچھ کرنا ہے. بھئی اگر پولیس نے سب کچھ کرنا ہے تو اتنے قوانین بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ جتنے قوانین ہیں ان پر سختی سے امپلیمنٹ کریں. امپلیمنٹ کا ہمارے پاکستان میں صرف فقدان ہے. تھینک یو سو مچ امتیاز سمرہ صاحب. افسوسناک رپورٹ ہے, لیکن ظاہر ہے کہ نہ یہ رپورٹیں آنی بند ہوں گی اور نہ جو فگرز ہیں ان میں مستقبل میں کوئی کمی نظر آ رہی ہے, جس طرح کی صورتحال کی تصویر آپ نے کھینچی ہے. تھینک یو فار جوائننگ اس. ایک وقفہ لے لیں. لگ بھگ 7 برس ہو گئے ہیں ذرا ہٹ کے کرتے ہوئے, اور جمعے کو آپ کی کالز لی جاتی ہیں. آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کوئی ایک ہفتہ ایسا گزرا ہو ان 7 سالوں میں کہ کوئی ایسی کال نہ آئی ہو جو کسی پینشنر کی نہ ہو, چاہے وہ کسی نجی ادارے کا
وکٹم ہو یا سرکاری ادارے کا، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ EOBI جو کہ پینشنرز کا اولڈ ایج بینیفٹ کا ادارہ ہے، اس سے متعلق بھی کالز ہوتی ہیں اور زیادہ تر شکایات ہی ہوتی ہیں یا الجھنیں ہوتی ہیں۔ EOBI کا میں ذرا سا بتا دوں کہ یہ 1976 سے فعال ہے۔ آئین کا آرٹیکل 38(8)C اس کے تحت ملازمین کو لازمی سوشل انشورنس سہولتوں کی فراہمی کا EOBI کو پابند بنایا گیا۔ ان سہولتوں میں اولڈ ایج پینشن، سروائیورز پینشن، انویلیڈیٹی پینشن یعنی معذوری کی صورت میں پینشن، اور اولڈ ایج گرانٹس شامل ہیں۔ EOBI فنڈ مینجمنٹ بھی کرتی ہے۔ ظاہر ہے کہ جو کنٹریبیوشن ہے وہ اربوں روپے کا ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں لگانا پڑتا ہے تاکہ اس سے اور پروفٹ حاصل ہو سکے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ جو متاثرین ہیں چونکہ بار بار ڈیمانڈ کرتے ہیں بھائی EOBI کے آدمی کو بلائیے، اہلکار کو بلائیے، تو آج ہم اس میں کامیاب ہو گئے۔ EOBI کے DDG آپریشنز جاوید شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ جاوید صاحب، پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کے پاس کتنا بڑا ڈیٹا ہے پینشنرز کا یا جو بھی کیٹیگریز ہیں ان کا، اور وہ ڈیٹا کیا مجھے اویلیبل ہے ایک کلک پہ یا نہیں؟ سر ایکچولی میں ڈیٹا آپ کو دے سکتا ہوں، لیکن اس وقت میں بتا سکتا ہوں آپ کو کہ ہمارے پاس تقریباً 9 ملین ورکرز کے قریب ٹوٹل رجسٹرڈ ہیں سنس 1976، اور اس میں سے لگ بھگ جو ریٹائرمنٹ اور پینشنرز میں کنورٹ ہوتے جاتے ہیں 76 کا ڈیٹا شروع سے ہی ہے، تو اس وقت ہمارے پاس کوئی تقریباً 40 سے 50 لاکھ کے قریب جو ہے وہ ایکٹیو جو ہمارے پاس ورکرز ہیں جو کہ پیمنٹ کرتے رہتے ہیں ہر وقت، ان کے امپلائرز پیمنٹ کرتے ہیں۔ اور ہمارے پینشنرز کا میں آپ کو بتا دوں ہر منتھ تقریباً 4 لاکھ پینشنرز ہم سے پینشن لیتے ہیں، جس کی اماؤنٹ تقریباً کوئی 4 بلین کے قریب ہوتی ہے۔ اچھا، یہ تھوڑی سی میں آپ کو اس کی وضاحت کر دوں کہ ریسنٹلی آپ کو پتا ہوگا کہ 17 اگست کو نوٹیفیکیشن آیا تھا، 10,000 پینشن کر دی گئی ہے منیمم 8,500 سے بڑھا کر۔ تو ہمارا لگ بھگ جو پر منتھ جو اماؤنٹ ہے وہ تقریباً جو ڈسبرسمنٹ میں جاتا ہے دیٹس اراؤنڈ 4 بلین، اور تقریباً 48 بلین بنتا ہے ہمارا کوئی سال کا۔ اور یہ جو افیکٹ آئے گا اس پہ فرام نیکسٹ منتھ، کیونکہ ہم اس میں ڈیفینیٹلی نوٹیفیکیشن تھوڑا لیٹ نکلا ہے اور 1 منتھ کے ایریئر دیں گے ہم اگلے مہینے میں، تو دیٹ کم اراؤنڈ 62 بلین پر ایئر، یعنی اگلے مہینے سے 10,000 کا جو ہے وہ ماہانہ منیمم وہ ملنا شروع ہو جائے گا آپ کے جو بھی جی شروع ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ جو پچھلا مہینہ ہے اس کے ایریئرز بھی مل جائیں گے۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ جو میں سوال پوچھ رہا ہوں ظاہر ہے کہ اس کا جواب آپ یہ دے سکتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارے بس میں تو نہیں ہے، یہ تو کوئی گورنمنٹ ہی اس بارے میں کچھ کر سکتی ہے۔ سینٹ میں جو ہے سینیٹر ہیں وقار مہدی، انہوں نے EOBI کے موضوع پہ بات کرتے ہوئے حال میں کچھ فرمایا تھا، وہ میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں۔ EOBI کا ادارہ وزارت محنت میں آتا تھا اور 18ویں ترمیم کے تحت وہ ڈیوالو ہوا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وفاقی حکومت کے تحت EOBI کو روک لیا گیا اور وہ صوبے میں ڈیوالو نہیں ہوا۔ اربوں روپے مزدوروں کے اس میں پڑے ہیں لیکن وہ ڈیوالو نہیں کیا گیا۔ دوسرا سر سونے پہ سہاگا یہ کہ ان کی جو پنشن تھی وہ 8,500 تھی، اس میں اتنا آٹے میں نمک کے برابر اضافہ کیا گیا کہ اس کی جو پنشن ہے وہ 10,000 کی گئی۔ میرا یہ ڈیمانڈ ہے اور میری تجویز ہے کم سے کم پنشن میں 5,000 روپے کا اضافہ کیا جائے تاکہ وہ غریب جو لوگ ہیں ان کو یہ پنشن سے کم وہ اپنا کسی حد تک گزارا کر سکیں، جس سے جو تھوڑی سی بہتری آئے گی۔ یہ کہہ رہے ہیں 5,000 روپے اضافہ، پینشنرز کہہ رہے ہیں بھائی کم از کم 25,000 روپے دے دیں، آپ کی بڑی مہربانی، ہم نے پوری زندگی لگا دی اس ملک کے لیے۔ اچھا، آپ لوگوں کو خیال تو آتا ہوگا، ظاہر ہے کہ یہ پینشن بڑھانا آپ کے بس میں تو نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی خیال تو آتا ہوگا کہ کتنا بڑا جینیس چاہیے آج کے دور میں 10,000 روپے میں گزارا کرنے کے لیے، اور وہ بھی اولڈ ایج میں، تو دکھ تو ہوتا ہوگا آپ کو۔
سر ڈیفینیٹلی دکھ ہمیں بھی ہوتا ہے. اور دیکھیں میں اس کا تھوڑا بیس بتا دوں. آپ کو ہمارے فنڈ کے بارے میں علم شاید ہو، لیکن ہماری ہر 3 سال کے بعد ایک ایکچوئل ایویلیوشن ہوتی ہے ڈپارٹمنٹ کی، جس میں ہماری ارننگس ہوتی ہیں جو تھرو کلیکشن اور تھرو انویسٹمنٹ، جیسے آپ نے فرمایا کہ ہم اس فنڈ کو انویسٹ کرتے ہیں. تو ہماری لاسٹ ایئر ہی ایکچوئل ایویلیوشن رپورٹ میں انہوں نے تو ایکچولی ریکمینڈ ہی نہیں کیا تھا اس فنڈ کو کہ آپ پینشن کو انکریز کریں، کیونکہ وائبلٹی فنڈ کی جو ہے وہ کچھ سالوں تک شاید ختم ہو جائے. اس لیے انہوں نے ریکمینڈ کیا میکس آپ جو ہے اس کو، اور ہمارے بورڈ آف ٹرسٹیز نے اور ہماری چیئرپرسن نے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ہارڈ شپس کو، اور جیسے آپ کو پتہ ہے انفلیشن ہے، تو انہوں نے 17% جو ہے وہ انکریز کرنے کا میکسیمم ہمیں ایڈوائز کیا ایکچوئل ایویلیوشن نے. یہ ہم کنٹینیو 8,000. جی ہم کنٹینیو رکھ رہے ہیں، ایک وقفہ لے لیں، اس کے بعد آپ. بحیثیت قوم یا انفرادی سطح پر بھی ہم بیشتر ہمارا جو اپروچ ہے لائف میں وہ ایڈاکزم پہ ہم چلتے ہیں. ہم مشکل وقت کی تیاری نہیں کرتے، آگے کا نہیں سوچتے. ہم میں سے کچھ لوگ جو زندگی بھر محنت مزدوری کرتے ہیں اور اپنے ضعیف عمری کے لیے اپنا انتظام کرنا چاہتے ہیں، تو وہ پینشن بچاتے آتے ہیں تاکہ جب وہ ریٹائرمنٹ لے لیں تو پھر محتاجی نہ ہو، نہ اولاد کی، نہ رشتہ داروں کی، نہ کسی اور کی، بلکہ وہ اپنی زندگی عزت نفس کے ساتھ گزار سکیں. لیکن جس طرح کا ہمارا سوشل سیکیورٹی سسٹم جتنا ناکارہ ہے، تو پینشنرز کو جو مشکلات آتی ہیں اس پر بظاہر لگتا ہے کہ کسی کی توجہ نہیں ہے. حالیہ مہنگائی سے، جیسے ابھی مصعب بھی بتا رہے تھے، ہمارے یہاں جو کالز آتی ہیں جمعے کو، اس میں بہت ساری پینشنرز کی آتی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیسے بڑھائے کیوں نہیں جاتے. ہم اس مرحلے پر زندگی پہ آ کے ہم کس کے آگے ہاتھ پھیلائیں. تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جاوید شیخ صاحب، EOBI کے. اور جاوید صاحب، ابھی بریک سے پہلے آپ ایکسپلین کر رہے تھے کہ ہمارے ہاں جو لوگوں کا مطالبہ ہے، جو پینشنرز کا، کہ یہ ابھی 1,500 روپے تو بڑھا ہے، لیکن مہنگائی تو اس سے کہیں دگنی تگنی چل رہی ہے. تو یہ آپ ذرا ایکسپلین کر رہے تھے کہ اس کو 13,000 یا 15,000 کرنا کیوں نہیں ممکن ہوا. آپ اپنی بات مکمل کیجیے. جی میں آپ کو مکمل کرنا چاہتا ہوں. ہمارے بیسیکلی ہمارا خود مختار ادارہ ہے. اس میں جو ہے ہماری ایک تو کلیکشن فنڈ آتی ہے جو کنٹریبیوشن آتی ہے، جس میں 1% آتا ہے امپلائی کا، 5% امپلائر دیتا ہے. اسی فنڈ کو ہم ری انویسٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہر 3 سال کے بعد ہماری ایکچوئل ایویلیوشن ہوتی ہے کہ فنڈ کی وائبلٹی دیکھنی ہوتی ہے کہ یہ ادارہ اس فنڈ پہ جتنی ڈسبرسمنٹ ہم پینشن کی کرتے ہیں کتنا آگے چل سکتا ہے. تو اس پہ ہم نے کافی ورکنگ کی، اور یہ بھی سجیشن آئی ہے نا کہ گورنمنٹ نے بھی یہ ساتھ دیا کہ ایک میچنگ گرانٹ جو ہے ہم آپ کو دیں گے، لیکن اس کو آپ آگے لے جائیں تھوڑا. تو اس پہ کافی ورکنگ ڈیٹیل ہوئی، اور اس میں ہم نے 12,000 تک بھی سوچا. لیکن انفیکٹ آپ کو حقیقت بتاؤں کہ 12,000 پہ جب اتنی ڈسبرسمنٹ ہم لے کے جا رہے تھے تو دیٹ کمز ٹو دی 72 بلین پر ایئر. اور جتنی ہمیں کنٹریبیوشن کلیکشن ہوتی ہے امپلائر سے، وہ 40 بلین کے قریب اس سال ہوئی ہے، جو کہ اس دفعہ ہم نے ریکارڈ کلیکشن کی ہے. چونکہ ہمارے پاس اسٹرینتھ بہت کم ہے، اپوائنٹمنٹس نہیں ہیں. اچھا، کلیکشن آپ نے بالکل نفس پہ ہاتھ رکھ دیا. جو کلیکشن ہے وہ بہت بڑا پرابلم ہے. ہمارے پاس ایک کال آئی تھی، ذرا وہ سن لیجئے، اس کے بعد میں کلیکشن کے بارے میں آپ سے جانا ہوں. کال ذرا سنائیے. جی ضرور. گلزار فاطمہ ہیں کراچی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سردست، ابھی ایک بات یہ کرنی تھی کہ منیمم 15 ایئرس کی جو انہوں نے شفٹ وہ کی ہے کہ 15 ایئرس کی جو ہے وہ جاب ہونی چاہیے. اس میں بھی پرابلمز ہوتے ہیں، اس لیے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں آپ کو پتہ ہے بعض ادارے جو ہے وہ اس کا کنٹریبیوشن ہی پے نہیں کرتے. جی. اور سم ٹائمز لوگ جو سوئچ کرتے ہیں مختلف جاب پرائیویٹ سیکٹر میں، اس کے بہت زیادہ رجحان ہے، تو ان کا وہ نمبر ہی پورا نہیں ہو پاتا ان ایئرس کا کہ وہ لوگ پھر جب ایلیجیبل ہوں پینشن کے لیے تو وہ اس کے لیے اپلائی کر سکیں. اور ان کو بائی دا ٹائم بہت اگر وہ اسٹرگل کرتے ہیں تو اس کو گرانٹ وغیرہ دے کے جو ہے وہ رخصت کر دیا جاتا ہے. جی سر، یہ تو مطلب اس ضابطے کے تحت اس بگدے سے تو 15 سال کا نہ نومن تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی، تو پرائیویٹ سیکٹر کے بہت سارے لوگ ویسے بھی کٹ جاتے ہیں. اس کے علاوہ یہ بھی دیکھا گیا ہے، میں محتسب اعلیٰ کی 2016 کی رپورٹ پڑھ رہا تھا، وفاقی محتسب کی،
ان کی آبزرویشنز یہ ہیں کہ جو ادارے ہیں ان کی مؤثر انسپیکشن کا انتظام نہیں ہے، رجسٹریشن کا انتظام نہیں ہے، جتنی ہماری افرادی قوت ہے اس کا ہارڈلی 50% جو ہے وہ سرکاری طور پہ پینشن کے لیے ایلیجبل ہے اور رجسٹرڈ ہے، باقی 50% کا کوئی پرسان حال نہیں۔ سول سرونٹس، زرعی کارکن، لازمی سروسز، سیلف امپلائڈ اور امپلائرز کی فیملی جو ہیں وہ ویسے ہی اس آربٹ سے باہر ہیں۔ تو یہ جب اس طرح کی صورتحال ہوگی تو آپ کے پاس تو ظاہر ہے کہ لگ بھگ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ایکٹیو جو ہیں جو پینشن وصول کر رہے ہیں وہ پورے اگر ریڈیس میں دیکھا جائے تو اس کا شاید ہارڈلی 10-12% بنتے ہیں۔ پھر بھی یہ کیا ہے؟ محتسب کی رپورٹ میں یہ بھی تھا 2016 میں، ہو سکتا ہے اب حالات بدل گئے ہوں، کہ یہ جو سٹاف ہے اس کا رویہ، لفظ انہوں نے استعمال کیا، بے حسی پر مبنی ہے 2016 میں، اور اس کے علاوہ جو ہے پراپر ڈیٹا جو ہے اس کا فقدان ہے، وہ منظر عام پہ لانے میں بہت زیادہ پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ تو کیا یہ پچھلے 7-8 سال میں کچھ بہتری آئی ہے؟ کیا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کو آربٹ میں لانے کی کوشش کی گئی ہے؟ لیکن یہ پرائیویٹ سیکٹر کی اپنی پیرالل حکومت ہے، تو آپ کا جو کنٹریبیوشن کا مسئلہ ہے کہ کنٹریبیوشن ہی کم ہے تو ہم پیسے کہاں سے دیں؟ سر میں آپ کو اس پہ ایک وضاحت کر دوں۔ آپ نے ابھی سینیٹر صاحب کی ایک تقریر سنائی تھی جس میں انہوں نے ڈیولیوشن کا ایک میٹر اٹھایا تھا کہ ان کو پروونسز میں ڈیوالو کر دیا گیا ہے۔ اچھا، یہ ہمارا کانسٹیٹیوشنل میٹر ہے۔ اس وقت اسی چیز کو لے کر ہمارے پورے پاکستان کے جو امپلائرز ایسوسیشنس ہیں اور بڑے بڑے امپلائرز ہیں، انہوں نے کانسٹیٹیوشنل پٹیشن سپریم کورٹ میں اور ہائی کورٹ میں ڈالی ہے، جن کو یعنی کہ ہنڈریڈس آف امپلائرز کو اسٹے آرڈر مل چکا ہے کورٹ سے کہ چونکہ یہ ڈیوالو میٹر ہے اس لیے آپ فیڈرل میں فی الحال پیمنٹ نہ کریں۔ اور صرف ایک ہی کورٹ کا فیصلہ آیا تھا، ہمارے سندھ ہائی کورٹ کا، جس میں انہوں نے واضح کیا تھا کہ یہ جھگڑا چلتا رہے گا، لیکن چونکہ ورکر کا حق نہ مارا جائے، اگر آپ کو کوئی اعتراضات ہے تو پیمنٹ ناظر کے پاس جمع کرائی جائے۔ تو امپلائر جو ہے انہوں نے سندھ ہائی کورٹ میں ناظر کے پاس پیمنٹ جمع کرانا شروع کر دی بجائے ہمارے ادارے کو۔ ایک فیکٹر تو آپ کی سائڈ یہ ہے کہ یہ میٹر ابھی تک چل رہا ہے، اسٹیز ملتے جا رہے ہیں ان کو۔ اسی طرح پرائیویٹ سیکٹر تھوڑا ہمیں پیمنٹ کم کرنے لگا ہے، بینک ہمارے ایمبٹ سے نکل گئے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے آپ کو۔ اور تیسرا یہ ہے کہ میں آپ کو اس کو جنرلی بتا دوں کہ ہمارا جو قانون لاگو ہوتا ہے وہ جہاں پہ بھی 10 لوگ ہوں اس ادارے پہ قانون لاگو ہوتا ہے، 10 سے ابو جہاں پہ لوگ کام کرتے ہیں۔ تو بہت سارے ایسے ادارے آتے ہیں ہمارے پاس جن کو شکایت ہوتی ہے کہ کسی کے پاس 5 ہوتے ہیں، کسی کے پاس 7 ہوتے ہیں، کسی کے پاس 8 ہوتے ہیں، تو وہ ہم اس کو اپنی ایمبٹ میں کوریج میں نہیں لا سکتے۔ اور یہ ہم نے امینڈمنٹس دی ہوئی ہیں، فیڈرل گورنمنٹ کو بھی دی ہوئی ہیں کہ ایون ہم اس کو ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں ہوم بیسڈ ورکر پہ بھی، کہ ان کو بھی الاؤ کر دیں، ایگریکلچر کو بھی الاؤ کر دیں، لیکن ابھی تک اس امینڈمنٹ کا کوئی خاص رزلٹ ہمیں نہیں ملا ہے اور ابھی تک اس کا آؤٹ کم کوئی نہیں آیا ہے۔ تو یہ تھوڑی بہت جو اچھا، جتنے بھی لوگوں کو پینشن مل رہی ہے یا جتنی بھی پینشن مل رہی ہے اس سے قطع نظر یہ جو بوڑھے لوگ ہیں میں دیکھتا ہوں کہ وہ لائنوں میں بیچارے ہیں، گرمی سردی میں پریشان ہو رہے ہیں۔ آج کل تو ڈیجیٹل زمانہ ہے، ان کے اکاؤنٹس بھی ہوں گے تو ڈائریکٹ ان کے اکاؤنٹس میں مجھے اپڈیٹ کیجیے گا اگر ایسا ہو رہا ہے، اور پھر ہر 3 مہینے بعد یا 6 مہینے بعد انہیں دوبارہ یہ ثبوت دینا پڑتا ہے کہ بھائی وہ زندہ ہے۔ نہیں، ایکچولی میں آپ کو اس کا بھی وضاحت کر دوں۔ ایک تو ہمیں ڈیجیٹلائزیشن فل کر دی ہے، آپ کو پتا ہوگا ہمیں بینک الفلاح کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہے، اور ہمارے پاس جیسے ہی پینشنر ہم سے ایوارڈ پینشن کر کے جاتا ہے سیدھا بینک الفلاح کی برانچ میں جاتا ہے، ود ان این آور اس کو اپنا ڈیبٹ کارڈ مل جاتا ہے، اور وہ 1 لنک سے اٹیچ ہے، وہ چاہے کسی بھی اے ٹی ایم سے وہ اپنے پیسے نکال سکتا ہے وداؤٹ چارجز کے۔ تو اس میں اس وقت کسی بھی پینشنر کو کوئی لائن میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ وہ لائن میں کھڑے ہوتے ہیں، اور آنیسٹلی نہ ہمیں کوئی ایسی شکایت آتی ہے کہ کبھی اس کو پینشن لینے کے لیے کہیں کھڑا ہونا پڑا ہے۔ فلی ڈیجیٹلائزڈ ہے یہ سسٹم ہمارا، اور اس سے پینشن بالکل ایز ہے، تو اس میں تو کوئی ایسی دقت نہیں ہے۔ جی اچھا، میں آپ کی ویب سائٹ آج دیکھ رہا تھا، بہت ہی سادہ ویب سائٹ ہے وہ، اس میں ہیڈنگز ہیں، ایک ایک جملے میں بتایا گیا کہ ہم یہ کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں۔ میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ اتنا بڑا ماشاءاللہ ادارہ ہے، ون آف دا بگیسٹ ان دا کنٹری،
اس کا جو کم از کم جو بیسک ڈیٹا ہے کہ کتنے پینشنرز ہیں, کہاں کہاں انویسٹمنٹ ہوا ہے, اس سے کیا پروفٹ آ رہا ہے, اس کی ڈسٹریبیوشن کس طرح ہو رہی ہے, کون کون سی رکاوٹیں دور ہو رہی ہیں, میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ اس ویب سائٹ پہ کم از کم 60% سوالات کا جواب مل جائے گا. لیکن مجھے ایسا لگا کہ جیسے یہ کسی ایٹمی پروگرام کی ویب سائٹ ہے, اتنی کم معلومات اور اتنا بڑا ادارہ اور اتنا عوامی ادارہ. سر یہ ڈیٹا تو بیسیکلی اویلیبل ہوتا ہے ہمارا, کتنے ورکرز ہیں ہمارے, کتنے پینشنرز ہیں, لیکن یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ چونکہ انویسٹمنٹ کہاں کرتے ہیں, کیسے کرتے ہیں, یہ کچھ آفیشیل اپنے سیکریٹس ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ کس کس جگہ کہاں کہاں انویسٹ کیا, مطلب سیکریٹ حساب سے کہ کانفیڈینشیل چیزیں ہوتی ہیں, کاغذات ایسے ہوتے ہیں. اچھا, ہماری جو انویسٹمنٹ ہے وہ بھی ویری کرتی ہے. دیکھیں اب ہمیں اگر اس سال جیسے 40 بلین کلیکٹ ہوا, ہم نے اس کو ری انویسٹ کیا, اس کا پروفٹ کتنا آیا, نیکسٹ ایئر شاید ہم 50 بلین کلیکشن کریں. اس سے اگلے سال ہماری 31 بلین ہوئی تھی, 31 بلین سے ہم نے اس سال ڈائریکٹ جمپ کیا ہے 40 بلین پہ. میرا خیال ہے کہ جس کا پیسہ کٹ رہا ہے اس کا تو حق ہے کہ وہی ساری انفارمیشن اس کے سامنے ہوں. سر بالکل, ہم ایکچولی ہمارے پاس یہ کوائریز آتی ہیں, رائٹ انفارمیشن سے بھی آتی ہیں ہمارے پاس, اور ہم یہ ان کو پرووائڈ کرتے ہیں. بالکل یہ کہ ہمیں انویسٹمنٹ ہم کہاں کرتے ہیں, جنرل انویسٹمنٹس ہوتی ہیں ہماری, جیسے آپ کو پتہ ہے پراپرٹیز ہوتی ہیں, وہ تو اب ہم نے چھوڑ دیا ہے پراپرٹیز میں انویسٹ کرنا کافی عرصے سے. لیکن جیسے بینکس میں ٹی بلس ہوتے ہیں, انٹرسٹ پہ کہیں رکھوا دیے, جو کلیکشن آتی ہے, تو وہ ہمارا پورا فائنانس کا انویسٹمنٹ کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے. اس کا ڈیٹا ہم اویلیبل کر دیں گے جتنا ہو سکا, جو لیگلی ہم کر سکتے ہیں ویب سائٹ پہ. یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, میں آئی وڈ ریکویسٹ کر دیجئے سرکار. 2023 کے بعد 2024 آنے والا ہے, دنیا پتہ نہیں کہاں نکل گئی. اینی ویز تھینک یو سو مچ کہ کم از کم ای او بی آئی کے کسی اعلیٰ اہل کی مجھے زیارت ہوئی ہے, اور امید ہے کہ آئندہ بھی آپ سے ہم اس طرح کے سوالات کرتے رہیں گے. ہم سے تعاون کرنے کا شکریہ. جاوید شیخ صاحب, ایک وقفہ لے لیجیے. پاکستان میں میری جب بھی ملاقات ہوتی ہے یونیورسٹی اسٹوڈنٹ سے, نوجوان نسل سے, تو مجھے یہ جان کر بہت خوشی ہوتی ہے کہ ان کی اکثریت کے لیے ماحولیات یا کلائمیٹ چینج کا جو ایشو ہے وہ بہت بڑا ایشو ہے. لیکن ہماری جو اولڈر جنریشن ہے, وہ لوگ جو فیصلے کرتے ہیں, عسکری اداروں میں ہوتے ہیں, پارلیمنٹ میں ہوتے ہیں, ججز ہوتے ہیں, ان کو ابھی تک یہ بات شاید سمجھ میں نہیں آئی کہ ماحولیات کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے دنیا بھر میں, وہ ہمارا ایشو کتنا برننگ ایشو ہے. اگر کسی کو شک تھا تو پچھلے سال کے جو بارشیں آئی تھیں, سیلاب آیا تھا, اس سے بھی واضح ہو گیا کہ ہمارا جو مقدر ہے وہ کس طرح سے منسلک ہے کہ عالمی سطح پر کیا ہو رہا ہے اس معاملے پر. تو ہمارے یہاں پائیدار ترقی کی جو بات ہوتی ہے کہ آپ ترقی کریں لیکن اس طرح سے کریں کہ تباہی اور بربادی نہ آئے. لیکن جب بھی پالیسی میکر سے بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جی پیسے نہیں ہیں, اور ویسے بھی ہمارا ملک بڑی مشکل سے دیوالیہ ہوتے ہوتے رہ گیا. ابھی بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اکانومی کو ڈگر پہ لگائیں. تو یہ جو فائنینس ہے کلائمیٹ کے میدان میں, یہ کہاں سے آتا ہے؟ ہم یہ جانتے ہیں کہ جو عالمی سطح پر جو امیر ممالک ہیں انہوں نے فنڈز کریٹ کیے ہوئے ہیں, جو بینکس ہیں وہ بھی پیسے دیتے ہیں. مثال کے طور پہ پاکستان میں اگر کچھ پیسہ آیا ہے کلائمیٹ چینج کی مد میں کہ ہم اپنی ریزیلینس بنائیں تاکہ اگر تباہیاں آتی ہیں, آفتیں آتی ہیں, تو ان سے ہم نمٹنے کے قابل ہوں, تو اس میں برٹش گورنمنٹ ہمیں پیسے دیتی ہے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے کچھ پیسے دیے ہیں. لیکن ایک جو سب سے بڑا فنڈ ہے اس کا نام ہے گرین کلائمیٹ فنڈ. اب دنیا بھر میں تو اربوں ڈالر جو ہے غریب ملکوں کو اس فنڈ کے تحت دیے جاتے ہیں. لیکن میں بھی ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا, اس میں بتایا گیا کہ اگر دنیا میں 3.4 بلین ڈالر اس فنڈ میں موجود ہیں اور بانٹے جا رہے ہیں, تو پاکستان کو اب تک صرف 4.5 ملین ڈالر جو ہے وہ مل سکے ہیں. یعنی کہ یہ آٹے میں نمک کے برابر ہے, اور اگر آپ اس کی پرسنٹیج نکالیں تو یہ 0.00001% بنتا ہے, جو کہ نہ ہونے کے برابر ہے. یہ فگر میں نے لیا ایک آرٹیکل سے جو سلیمان رحمان صاحب نے لکھا ہے. وہ سولر کے میدان میں پاکستان میں بہت کام کرتے ہیں, شمسی توانائی چاہے وہ انڈسٹریز کو دینی ہو ان کو اس طرف ترغیب دیتے ہیں, اور وہ برج کیپٹل کے کنٹری مینیجر ہیں پاکستان میں. اس وقت وہ ہمارے ساتھ ہیں شو میں. سلیمان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا.
یہ کلائمیٹ فائنانس اصطلاح ہے، یہ کچھ لوگوں کے لیے کافی ٹیکنیکل سی ہے، تو اگر آپ مجھے تھوڑا سا آسان الفاظ میں سمجھا سکیں کہ یہ جو گرین کلائمیٹ فنڈ ہے جس سے بہت سارے غریب ملک مستفید ہو رہے ہیں، ہم کیوں نہیں اس سے مستفید ہو پا رہے ابھی تک؟ تھینک یو شاہزیب. السلام علیکم. دیکھیے میں تو ہمیشہ کہتا ہوں نا، پاکستان میں صرف موسمیات مسئلہ نہیں ہے، ہمارے یہاں موسمیات کا کہتے ہیں نا مالیت کا پرابلم ہے، وچ از وی ہیو اے کلائمیٹ فائنانس پرابلم. اب کلائمیٹ فائنانس ہے کیا؟ دیکھیے سمپلی فٹ، کلائمیٹ فائنانسنگ وہ فائنانسنگ ہے جو ادھر آپ کو میٹیگیشن یا اڈیپٹیشن کی طرف لے کے جاتی ہے. آسان لفظوں میں اگر میں سمجھاؤں، میٹیگیشن کیا ہے؟ وہ چیزیں جو آپ کر سکتے ہیں جو آپ کی گرین ہاؤس ایمیشنز کو کم کر لیں. جس طرح آپ نے سولر لگا لیا، آپ نے فاسل فیول ریپلیس کر دیا، الیکٹرک ٹرانسپورٹیشن آپ نے ای وی نیٹ ورک بنا لیا، تو آپ نے اپنے پیٹرولیم اس طرح سے فاسل فیول کر دیا. تو میٹیگیشن ہوتا ہے نا جو آپ کے روٹ کاز کو ٹارگیٹ کرتا ہے. اڈیپٹیشن از کوائٹ سمپل، جو آپ نے اگزامپل دیا پچھلے سال ہمارے یہاں جو فلڈس کی تباہی ہوئی ہے، وہ ایکچولی افیکٹس کو ٹارگیٹ کرتا ہے. آپ کیا چینجز کر سکتے ہیں جو فیوچر آپ کو افیکٹ کریں گے. جس طرح آپ نے ڈیزاسٹر مینجمنٹ سسٹم کر دیا، فلڈ پروٹیکشن کر دیا. تو جب بھی ان چیزوں کی طرف آپ فائنانسنگ لے کے جاتے ہیں، دیٹ از بیسکلی کلائمیٹ فائنانس. سو اٹس کوائٹ سمپل، انہوں نے گلوبلی ڈیفائن کیا ہوا ہے اس کو کہ کن چیزوں میں یہ یوز ہوتے ہیں. اور پاکستان میں تو اٹس موسٹ نیڈیڈ کیونکہ ہم افیکٹس ہم سب نے دیکھ لیے، تو اڈیپٹیشن کی طرف بھی جانا ہے، اور فیوچر کو دیکھتے ہوئے ہمیں میٹیگیشن بھی کرنی ہے، بیکاز وی آلسو ہیو اے رول ان دا گلوبل کمیونٹی. کلائمیٹ چینج ایک ایسی پرابلم ہے جو اب کسی ایک ملک تک نہیں محدود، وہ گلوبلی سب کو امپیکٹ کرتی ہے. تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ کلائمیٹ فائنانس اویلیبل ہونا. اب آپ کا دوسرا سوال یہ تھا کہ یہ فائنانسنگ آتی کہاں سے؟ آپ نے رائٹلی پٹ کیا گرین کلائمیٹ فنڈ ہے، لیکن یہ میں صرف ایک فنڈ ہے. آپ کے پاس گلوبل انوائرمنٹ فنڈ ہے، کلائمیٹ انویسٹمنٹ فنڈ ہے، ٹیکنالوجی فنڈز ہے، لیز ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے فنڈز ہیں. تو گلوبل لیول پہ دا کمٹمنٹ ٹو سپورٹ ہم جیسے ملکوں کے تو بہت کمٹمنٹ ہوئی ہوئی ہے، ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز. رپورٹ پڑھا تھا پاکستان نیڈز another 100 billion over the next 10 years to of course play its role towards climate change نا. تو ہوتا کیا ہے عالمی سطح پہ، ہم نے کافی زیادہ ڈپلومیسی دیکھی پچھلے ایک سال کے دوران جب شہری رحمان تھی کلائمیٹ چینج میں، اور مطلب ہماری پروفائل کافی بڑھ گئی انٹرنیشنلی. لیکن اس کے باوجود بھی کیا مطلب ہم کیا پروجیکٹس ہمیں بنانے نہیں آتے، ہمیں پیسے مانگنے نہیں آتے، کیوں ہمارے پاس کلائمیٹ کی مد میں پیسہ نہیں آ رہا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں میرا ایکسپیرینس تھا. آئی وینٹ ٹو کوریا فار دا گرین کلائمیٹ فنڈ کا جو ایونٹ تھا، اور وہاں پہ ہر ملک کے ہر ممالکوں کے پرائم منسٹرز اینڈ آل ہیڈ گون دیئر، اینڈ دے ہیڈ گون دیئر ود دا انٹائر ٹیمز ود ڈیڈیکیٹڈ آسکس. تو وہاں پہ انویسٹر ڈونرز بھی تھے، سب بھی تھے. پاکستان سے کوئی نہیں تھا انفارچونیٹلی. سو سب سے بڑا پرابلم ہے اس کہ ہمیں جانا کہاں ہے. آئی ٹوٹلی اگری. دیکھیے پاکستان میں جو لاسٹ ایئر فلڈز آئے اس سے اویئرنیس تو پاکستان کی کلائمیٹ امپیکٹ پاکستان کر رہا ہے از گون ٹو اے ویری ہائی لیول. لاسٹ ٹائم بھی ساری کمٹمنٹس آپ نے دیکھی 9 بلین 10 بلین کی، پر جیسے آپ نے کہا وہ ٹرکل ڈاؤن کیوں نہیں ہو رہی. دیکھیے اس کے لیے میں اس کو سمپل 3 چیزوں میں ڈالتا ہوں. اویلیبلٹی کا ایک ایشو ہے، ایکسیسیبلٹی کا ایشو ہے، ڈپلائمنٹ کا ایشو ہے. اویلیبلٹی کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہم لوگ صحیح جگہ نہیں جا رہے. ٹھیک ہے ہم لوگ نے اویئرنیس کریٹ کر دی، بٹ یو ہیو ٹو گو ٹو دا رائٹ فورمس. ابھی دیکھیے لیس دین 100 days وی ہیو COP28 coming up. It's a great opportunity for us. Either we can go there and talk about climate change and how it impacts us, or we go in اور ہم جائیں بات کریں کہ ہماری یہ فائنانسنگ نیڈ ہے، ہمیں اس پروگرام میں ڈالنا ہے. اچھا آپ نے جا کے وہ تو آپ نے پتہ لگا لیا آپ کو کہاں جانا ہے. نیکسٹ ایشو آپ کا آتا ہے ایکسیسیبلٹی کا. اس کو آپ اس کو ہاؤ ڈو یو ایکسیس دیٹ. پرابلم یہ ہے کہ پاکستان میں ہم نے ایکو سسٹم ہی نہیں بنایا ٹو ڈو کلائمیٹ فائنانس. اس سے میری کیا مراد ہے؟ سمپل، یہ جو ایجنسیز ہوتی ہیں گلوبل والی، وہ ڈائریکٹ پیسے نہیں دیتی. ان کا ایک پراپر سسٹم ہوتا ہے کہ وہ فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کے تھرو دیتی ہیں جو اکریڈٹ ہوتی ہیں، یا پاکستان کے کے فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کو لے لیں، یا باہر کے ملکوں کے آپ یوز کر لیں. لیکن اچھا وہ انفارچونیٹلی آپ نے GCF گرین کلائمیٹ فنڈ کا ایگزامپل دیا، وہاں پہ صرف 2 پاکستانی بینکس ہیں جو اکریڈٹ ہے. آئیڈیلی یو وڈ ایکسپیکٹ کہ آپ کے سب بینکس بھی اکریڈٹ ہوئے. ٹھیک ہے وہ جائیں، وہ بلینڈڈ فائنانس لائیں. ایک فوکس ہونے چاہیے. دیکھیں پاکستان میں نہ ہی تو ڈیولپمنٹ بینک ہے، نہ کوئی گرین بینک ہے. تو یہ کام آپ کے بینکس ہیو ٹو ٹیک دی رسپانسبلٹی.
They have to look at setting up dedicated units who focus on development finance, who अच्छा, take तो those ये programs बताएं लेके जाए. कि अभी हमारे पास ज़ाहिर है कि मुंतखब हुकूमत तो है नहीं, एक अबूरी हुकूमत है, पता नहीं ये भी 6 महीने के लिए कितने अरसे के लिए है. इनको इमीडिएट स्टेप्स क्या करने चाहिए? ऊपर से क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस भी आ रही है, ये इनको बिल्कुल फौरी सही. तौर पे क्या करना चाहिए ताकि आपके यहाँ प्रोजेक्ट्स आएं, आपके यहाँ आपको ज़रूरत है उस पैसे की और वो लगे ताकि आवाम को कुछ उसका फ़ायदा पहुँचे? देखिए, सबसे पहले तो गुड थिंग इज ना कि आपके पास ओवरऑल पॉलिसी जरूर पड़ी हुई है विद इन मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड ऑल द इंस्टीट्यूशंस. तो इट्स नॉट लाइक कोई पॉलिसी चेंज चाहिए. सो दैट मीन्स द इंटरिम गवर्नमेंट कैन वर्क टुवर्ड्स क्लाइमेट फाइनेंस. तो इसमें कोई तो ये दिस इज अ गुड थिंग. द प्रॉब्लम इज इसका वे तरीका क्या है. पहले आपने ये टारगेट, लेट्स से हमने टारगेट कर लिया, हमें COP 28 तक हमें प्रिपेयर करना है. हमने अपने एक्सेसिबिलिटी के एवेन्यूज बढ़ाने. दैट मीन्स के बैंक्स के साथ काम करना है, उनको बताना है हाउ दे नीड टू सेट देम अप एंड फोकस टू गेट दीज फंड्स. बिकॉज उन बैंक्स ने फिर वर्क करना है इंडस्ट्रीज के साथ. देखिए, महंगाई हो गई है. सलमान रहमान साहब, बदकिस्मती से हमारा वक्त ख़त्म हो रहा है, हमें बीच में ही यहाँ रोक पड़ेगा. नट शेल में ये है कि फ़ंड्स देने वालों में इसलिए हिचकिचाहट है कि शफाफियत के हवाले से फ़ंड्स देने वालों को यहाँ के गवर्नर्स के ढांचे पे भरोसा नहीं है. सियासी और माशी पॉलिसियों में तवातुर और इस्तेहकाम की कमी है. फ़ंड्स हासिल करने के लिए बैनुल-अक़वामी अंदाज में मुकाबला सख्त है और हमें फिजिबिलिटी नहीं बनानी आती जो इस तरह की टेक्निकल रिक्वायरमेंट है. तो डोनर्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें क्या नहीं करें, और भी बेशुमार चीज़ें हैं. हम आपसे बहुत बात करना चाह रहे थे. वक्त ज़ालिम है. फ़िलहाल हमें इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह आपसे राब्ता रहेगा. खुदा हाफिज़.